السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی۔ اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں شامل اور 10 مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی ہے جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت، اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ سن 23 ہجری 644 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مشورہ سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دی۔ ان کی عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد حرام اور مسجد نبی کی توسیع ہوئی، اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئی۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں کو بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ پیارے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصہ پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوئی۔ سن 35 ہجری 12 ذی الحجہ بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں انہیں ان کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو
ان کے چچا حکم ابن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا، کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے حضرت علی رضی اللہ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب یعنی اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ دوسرا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز جلد آئے گا۔